شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے بلند پایا عالم دین اور ولی اللہ تھے۔ آپ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں مختلف اولیاء اللہ کے حالات بڑی محبت سے لکھے ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے اپنے استاد گرامی مولانا شیخ ابو رضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ میرے پیر و مرشد نے ایک دن عالم بیداری میں حضرت غوث العظم کی زیارت کی اور بڑے بڑے اسرار حاصل کیے۔ ایک دن انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جناب غوث العظم اکابر اولیاء کی صفوں کے درمیان تشریف فرما ہیں اور مختلف اولیاء اللہ مربع شکل میں آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک صف میں 1000 رجال الغائب دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب غوث پاک کی مجلس میں روحانی فائزان حاصل کر رہے ہیں۔ اس جماعت میں ہر ایک شخص کے ہاتھ میں مورچھل ہے۔ میں اس جماعت سے الگ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کاش میں بھی اس جماعت کا ایک فرد ہوتا اور حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھا رہتا۔ میری اس تمنا پر جناب غوث پاک نے اشارہ فرمایا اور مجلس میں ایک جگہ عنایت فرمائی۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو مورچھل تھا وہ لے کر مجھے عنایت فرمایا۔ میرے دیکھتے ہی آپ اٹھے اور مجھے بھی اشارہ کیا۔ باہر نکلے تو آپ ہوے میں پرواز کرنے لگے اور میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی ساتھ پرواز میں شریک کر لیا۔ باقی تمام لوگ اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ حضور غوث پاک نے عصر کی نماز مسجد علی میں ادا فرمائی اور نماز مغرب سے پہلے ہی واپس آئے، جبکہ رجال الغائب کی وہ محفل ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ رجال الغائب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو تھوڑے سے وقت میں کئی بار قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں۔ انہیں نہ تو تلاوت میں وقت لگتا ہے، نہ کوئی دقت محسوس ہوتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ اکتاتے ہیں۔ ان کا خلیقانہ اور مشفقانہ لہجہ سننے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب حیات اعلی حضرت میں ایسے رجال الغائب کے کئی واقعات پڑھنے کے لیے ملتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ علامہ جامی السامی نے اپنے استاد الشیخ عماد الدین سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے میرے والد سے پوچھا کہ یہ رجال الغائب کس طرح تھوڑے سے وقت میں اس قدر ختم قرآن فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ بست زماں ہے جو رجال الغائب کے لیے ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا وقت ان کے لیے بہت پھیلا دیا جاتا ہے جس میں وہ بہت سا کام کر سکتے ہیں۔ ایک سونار کا واقعہ ہے اور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تصدیق کے لیے فرمایا کہ شیخ الشیوخ ابن سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سونار مرید تھا۔ اس کے متعلق یہ خدمت تھی کہ وہ ہر جمعہ کو صوفیہ کی جانمازیں جامع مسجد میں لے جا کر بچھا دیتا، لیکن جب نماز جمعہ ہو جاتی تو انہیں اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا۔ اس نے ایک جمعہ میں سب جائے نمازوں کو جمع کیا اور ایک جگہ باندھا اور ارادہ کیا کہ دجلے میں جا کر غسل کرے۔ چنانچہ وہ لے گیا اور دریائے دجلہ میں پہنچ کر کپڑے اتارے اور نہانے کے لیے غوطہ لگایا۔ جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دجلہ نہیں ہے بلکہ مصر کا ایک دریا ہے جس کے کنارے پر وہ کھڑا ہے۔ وہ چلتے چلتے مصر شہر میں داخل ہوا اور کسی سونار کی دکان پر جا کر رکا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا جس سے اس نے بدن ڈھانپ رکھا تھا اور دریائے دجلہ میں غوطہ لگایا تھا۔
دکاندار فراست سے سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی سنار ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اچھا کاریگر ہے۔ اس نے اس کی آؤ بھگت کی اور اپنے گھر لے گیا اور اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ 7 سال تک مصر میں رہا۔ اس کے 3 لڑکے ہوئے۔ ایک دن وہ اتفاقاً نہانے کے لیے دریا کے کنارے پر گیا تو کپڑے اتار کر ایک کپڑا باندھا اور پانی میں غوطہ لگایا۔ اب جو سر اٹھایا تو وہ مصر نہ تھا بلکہ بغداد کے درمیان بہنے والا دریائے دجلہ تھا۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں 7 سال پہلے نہا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے کپڑے کنارے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو پہنا خانقاہ میں آیا اور دیکھا کہ ساری جائے نمازیں اسی طرح پڑی ہیں۔ بعض دوستوں نے اسے کہا کہ جلدی کیجیے، لوگ جامع مسجد سے جا چکے ہیں، جا نمازوں کو لے جا کر جامع مسجد پہنچے۔ وہ جا نمازوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے، انہیں بچھایا اور نماز پڑھی، پھر جا نمازوں کو لپیٹ کر خانقاہ میں پہنچا دیا۔ اپنے گھر آیا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے دوست احباب کہاں ہیں جن کی آپ نے دعوت کی تھی؟ ان کے لیے مچھلی تیار کرائی تھی۔ وہ مچھلی کھا کر اپنے پیر و مرشد ابن سکینہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ مصر میں 7 سال رہنا، 3 لڑکے پیدا ہونے کا واقعہ سنایا۔ شیخ نے حکم دیا مصر جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ مصر گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے آیا۔ شیخ نے پوچھا تمہارے دل میں غالباً کوئی شک گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ رجال الغائب یا اولیاء اللہ تھوڑے وقت میں کئی 100 بار قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں۔ یہ باطلی طور پر مانی نہیں جا سکتی، لیکن جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے رجال الغائب کے اس انداز پر یقین ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 1 مہینے سے کم میں تالیف کیا تھا اور اس کے بعد فتوحات مکیہ کے مباحث دیکھے۔ ہر مبحث کے لیے کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا اور اس باب کے موافق مضمون و عبارات نقل کیں۔ لوگ اسے میری کرامت شمار کرتے ہیں کیونکہ فتوحات مکیہ کی 10 جلدیں ضخیم اور موٹی موٹی ہیں اور میں ہر روز 2.5 مرتبہ کتاب مذکورہ کو دیکھا کرتا تھا، تو اس حساب سے میں روزانہ 25 جلدیں دیکھتا تھا۔ میں نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ یہ کرامت نہیں بلکہ رجال الغائب کے سامنے یہ تمام کتابیں حتیٰ کہ کلام الہی کھلے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے وقت میں جتنی بار چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں۔